بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر نوید اقبال، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ حدیث و علوم حدیث، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے لیکچر کا جو موضوع ہے وہ کتاب العلم یونٹ نمبر 4 کے لیکچر نمبر 2۔ اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے تحمل حدیث کی جو صورتیں ہیں اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آپ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب ہم کوئی حدیث لیتے ہیں، کوئی محدث کسی اور محدث سے حدیث لیتا ہے تو اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی پیٹرن ہے، منہج ہے، کوئی اصول ہیں۔ ان اصولوں کے بغیر کوئی بھی محدث دوسرے محدث کی حدیثوں کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اس کے لیے ایک طریقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں تحمل حدیث کے طرق یا تحمل حدیث کے طریقے۔ تحمل کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں، تحمل کے معنی ہیں حاصل کرنا اور لینا۔ محدثین حضرات کی اصطلاح میں اس کے معنی ہیں حدیث کے طلباء کا اپنے شیوخ سے مراد اساتذہ کرام سے مخصوص انداز و طرق سے حدیث حاصل کرنا اور اخذ کرنا، یہ تحمل کہلاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور صیغے کا استعمال ہوتا ہے ادا۔ ادا کے معنی ہیں بیان کرنا، دے دینا اور پہنچانا۔ اب اصول حدیث کی اصطلاح میں اس سے مراد محدثین کرام کا اپنے شاگردوں کے سامنے مخصوص صیغے اور الفاظ کے ذریعے حدیث بیان کرنا۔ اب یہ کون سے صیغے ہیں، کون سے الفاظ ہیں؟ تو اصول حدیث کی کتب میں تحمل حدیث کے درجہ ذیل 8 طریقے بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 قراء، جس کو آگے ہم بیان بھی کریں گے۔ قراء کا مطلب یہ ہے کہ ایک محدث اپنے طلباء کے سامنے احادیث پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی خود پڑھ رہا ہوتا ہے ایک محدث، اور تمام شاگرد ایک حلقے کے شکل میں سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی زبانی یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں جب یہ حدیث کے مجموعے تیار ہو رہے تھے، آپ لوگوں کے علم میں اضافے کرنے کے لیے ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب حدیثوں کا مجموعہ تیار ہو رہا تھا۔ اس زمانے میں اہل علم کے جو حافظ ہوا کرتے تھے، قوت حافظہ ہوا کرتا تھا، وہ انتہائی درجے قوی ہوا کرتے تھے۔ یعنی ایک مجلس میں اگر 3 گھنٹے کی مجلس ہوا کرتی تھی تو وہاں بیٹھے ہوئے محدثین کے شاگردوں میں ایسے شاگرد ہوا کرتے تھے جن کو 3 گھنٹے کی پوری درس زبانی یاد ہوتی تھی۔ اس میں امام بخاری کا نام بھی آتا ہے، اسی میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے۔ تو لہذا جب ایک محدث اپنے شاگردوں کے سامنے کوئی حدیث بیان کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں قراء۔ اور اسی طرح بعض اوقات اسی مجلس میں محدث سن رہا ہوتا ہے اور شاگردوں میں سے کوئی شاگرد پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں قراء علی الشیخ، یعنی شیخ پر پڑھنا اور شیخ سن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ سماع اسی میں ہے کہ محدثین پڑھ رہے ہوں اور شاگرد سن رہے ہوں۔ تیسرا وجادہ ہے۔ وجادہ کا مطلب یہ، اس کو آگے تفصیل سے بیان کریں گے، کہ کوئی بندہ اپنی کسی شیخ کے تصنیف کو اور اس کی کوئی کتاب کو پالے اور اسی سے آگے جا کر کسی دوسرے کو اس کا درس دے۔ چوتھی نمبر میں مکاتبہ ہے۔ یہ اصطلاحات ہیں، یہ تحمل کے طرق ہیں، مکاتبہ ہے۔ 5واں مناولہ ہے۔ 6واں وصیت ہے۔ 7ویں قسم کیا ہے؟ اعلام ہے۔ اور 8ویں اجازہ ہے، جس کی تفصیل ہم آگے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو تحمل حدیث میں جو اجازہ کے معنی ہیں، اجازت کیا چیز ہے؟ ایک تو اجازت سے مراد ہم گھروں میں جاتے ہیں، ہم کسی کے آفس میں جاتے ہیں، ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں، وہاں بھی ایک اجازت ہوتی ہے۔ تو اجازت کے قریب معنی یہی بھی ہے۔ تو اجازت سے مراد یہ ہے کہ استاذ کسی بھی راوی کو اپنی مرویات روایت کرنے کی اجازت زبانی دے یا تحریری طور پر دے۔ اگر اجازت زبانی طور پر دی جائے تو متقدمین اسے اجازہ ملفوظہ کہتے ہیں اور متاخرین اسے مجازاً اجازہ بالمشافہہ کہتے ہیں۔ حقیقی اجازہ بالمشافہہ یہ ہے کہ حدیث کو سنا کے یا پڑھوا کے اجازت دی جائے، یعنی مشافہت میں حدیث پڑھائی بھی جاتی ہے اور روایت کرنے کی اجازت بھی دی جاتی ہے۔ اور اگر اجازت تحریری طور پر دی جائے تو متقدمین اسے اجازہ مکتوبہ اور متاخرین مجازاً اجازہ بالمکاتبہ کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے متقدمین کے الفاظ میں یوز کر رہا ہوں، متاخرین کے الفاظ یوز کر رہا ہوں، تو آپ لوگ حدیث کے طالب علم ہیں، حدیث پڑھنے والے ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، تو سمجھیں متقدمین کی اصطلاح سے مراد شروع کے 300 سال کے
یا 350 400 سال کے جو علماء تھے اس کو ہم کہتے ہیں متقدمین علماء، اور 400 سال کے بعد آنے والے جو علماء ہیں اس کو ہم کہتے ہیں متأخرین۔ اور یہ اصطلاح اکثر ہم یوز کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ متقدمین کا قول یہ ہے، متأخرین کا قول یہ ہے۔ تو متقدمین سے مراد 350 400 سال پہلے کے علماء، یعنی 400 صدی ہجری تک، اور اس کے بعد جو ہے متأخرین کا ایک زمانہ شروع ہوتا ہے۔ تو اجازت مکتوب میں حدیث لے کر بھی دی جاتی ہے، اور عام طور پر اس اجازت میں روایت کرنے کی اجازت بھی شامل ہوتی ہے، اور بعض دفعہ حدیث تو لکھ کر دی جاتی ہے لیکن اس سے روایت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو اس میں پھر علماء کا اختلاف ہے کہ جس کی اجازت نہ دی ہو تو آیا وہ بھی معتبر ہے کہ نہیں ہے؟ اکثر علماء کہتے ہیں اگر ایک مرتبہ کسی کو اجازت لکھ کر بھیج دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان حدیث کو میری طرف سے آگے نقل بھی کر سکتے ہیں اور آگے اس کی تدریس بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تحمل حدیث میں ایک طریقہ اور ہے المکاتبہ۔ محدثین کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ استاذ اپنی مسموعات مرویات کو خود ہی تحریر فرما کر یا کسی دوسرے ثقہ دیانتدار کاتب سے لکھوا کر کسی حاضر یا غائب شاگرد کو بھیج دے۔ علماء حدیث نے تحمل حدیث کے اس طریقے کی بھی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ تو الکتاب مع الاجازہ اور ایک ہے الکتاب بدون الاجازہ۔ کتابت کا مطلب یہ کہ ایک محدث نے اپنی تمام احادیث کا ایک مجموعہ اپنے شاگرد کی طرف بھیج دیا۔ اب صرف بھیجنا ہوتا ہے کبھی کبھی، اور کبھی کبھی بھیجنے کے ساتھ اس کی بھی اجازت لکھی ہوتی ہے کہ اب یہ میرا نسخہ جو ہے آپ اس کو آگے مزید نقل کر سکتے ہیں، اس کی تدریس کر سکتے ہیں، اور میرے نام کے ساتھ یعنی حدثنا فلان اس کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ محدث حدیث کی کتاب کے ساتھ اس کو روایت کرنے کی اجازت شاگرد کے حق میں تحریر نہ فرمائے۔ المناولہ، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، تحمل حدیث کے طریقوں میں ایک اسلوب مناولت بھی ہے۔ مناولت کے لغوی معنی ہے دینا، مگر اصطلاحی اعتبار سے اس کا مطلب ہے استاذ شاگرد کو کوئی کتاب یا لکھی ہوئی حدیث دے کر کہے کہ اس کو میری طرف سے روایت کیجئے گا۔ اب اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک المناولہ المجردہ اور دوسری قسم المناولہ المقرونہ بالاجازہ۔ پہلی قسم المناولہ المجردہ یعنی ایسی مناولت جس کے ساتھ روایت کرنے کی اجازت کی تصریح نہ ہو، صرف اس کو پکڑوایا ہو، کوئی اس بات کی صراحت نہ ہو کہ آپ اس کو آگے نقل کر سکتے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے خاموشی ہو۔ اور دوسری جو ہے مناولہ مقرونہ بالاجازہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ محدث اپنے شاگرد کو یہ بھی کہے کہ یہ میری کتاب ہے، اس کو آپ کیا کریں، اس کو میری طرف سے آپ دوسرے شیوخ کو، دوسرے طالب علموں کو، دوسرے شاگردوں کو بھی آپ اس کی تدریس کر سکتے ہیں، اس کو نقل کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ ساتھ کہہ دیتا ہے کہ اس کتاب کو مجھ سے روایت کرو۔ محدثین ایک اور اصطلاح بھی استعمال کرتے ہیں وجادہ کی۔ وجادہ کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ وجادہ کا مطلب ہے کہ سماع، اجازت اور مناولت کے بغیر کسی صحیفے سے علم حاصل کرنا۔ اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی شخص یعنی محدث یا راوی کو کسی محدث استاذ یا کسی معروف شخصیت کا احادیث پر مشتمل کوئی خط یا کوئی کتاب یا کوئی مسودہ یا کوئی دستاویز تحریری شکل میں مل جائے، اور سابقہ ملاقات کی بنا پر اس کا انداز تحریر پہچان لے یا اس سے ملاقات نہ ہوتی ہو تاہم اسے یقین ہو جائے کہ فی الحقیقہ یہ تحریر یا خط اسی فلاں محدث ہی کا ہے، تو وجادہ کی مذکورہ صورت میں روایت کی ہوئی احادیث کو علماء نے منقطع احادیث کے درجے میں شامل کیا ہے، اور کہا ہے کہ اگر طالب علم کو مکمل طور پر یقین ہو کہ احادیث و روایات یعنی شیخ ہی کے خط میں لکھی ہوئی ہے تو اس صورت میں حدیث میں ایک طرح اتصال کا احتمال پیدا ہو جائے گا، تو نتیجہ کے طور پر اس کا درجہ منقطع حدیث کے درجے سے کچھ بڑھ جائے گا۔ تو میں نے یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا کہ اگر کسی کو وجادہ مل جائے، کسی کا لکھی ہوئی کتاب مل جائے یا کوئی مسودہ مل جائے تو اس سے وہ اس کی پہچان لے کہ فلاں شیخ کی کتاب ہے، فلاں شیخ کی لکھائی ہے، تو اب اس سے وہ روایت کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ روایت تو کر سکتا ہے لیکن اس کی تمام تر روایات منقطع حدیث کے درجے میں ہوگی۔ منقطع کیا چیز ہے؟ منقطع اس روایت کو کہتے ہیں جس روایت کے سند کے اندر کوئی سے ایک راوی یا 2 راوی محذوف ہوں۔
تو علماء حدیث کے نزدیک جو منقطع روایت ہے، منقطع حدیث ہے، یہ ضعیف احادیث کی کیٹیگری میں آتا ہے، یہ صحیح حدیث کی کیٹیگری میں نہیں آتا، یہ حسن کے درجے میں بھی نہیں آتا، بلکہ یہ حدیث ضعیف احادیث کے کیٹیگری میں شمار ہوتا ہے، اور ضعیف کیٹیگری کے پر آگے درجات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی محدث، کوئی طالب علم کسی شیخ کی لکھائی کے بارے میں اس کو یقین ہو 100% کہ یہ واقعتاً فلاں عالم کی ہے، مثال کے طور پر مجھے تقی عثمانی صاحب کا ایک حدیث کا نسخہ مل جائے، اس کی کوئی کتاب مل جائے، کوئی مسودہ مل جائے 20 سال بعد، کب 20 سال بعد، اور میں کہوں کہ واقعتاً یہ میرے استاذ کی کتاب ہے، یہ میرے استاذ کی تحریر ہے، اور مجھے یقین ہو، وہ یقین کب ہوگی؟ جب میں نے تقی عثمانی صاحب سے کچھ پڑھا ہوگا، اور میں نے ان کی جو ہے نا لکھنے کا انداز دیکھا ہوگا، اس کی لکھائی کو میں پہچانتا ہوں گا نا، تو پھر میں 100% یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ تو اس صورت میں فرماتے ہیں اگر کسی کو ایسے وجادہ مل جائے تو اس صورت میں اس کی جو روایت ہے وہ منقطع حدیث کے درجے سے اوپر نکل جاتی ہے، تو امید ہے کہ وہ ضعیف حدیث کی کیٹیگری سے نکل کر حسن لغیرہ کے درجے پر پہنچ جائے۔ تو یہ تحمل کے ہم نے چند طریقے آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمائے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر نوید اقبال، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ حدیث و علوم حدیث، آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔